نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مکتوب نمبر 142 ملا عبد الغفور سمرقندی کی طرف لکھا ہے، اس بیان میں کہ ان بزرگواروں کی نسبت اگر تھوڑی سی بھی حاصل ہو جائے تو وہ تھوڑی نہیں ہے۔ مکتوب گرامی جو آپ نے مہربانی کر کے ارسال کیا تھا موصول ہوا۔ فقراء کی محبت اور اس گروہ کی طرف توجہ رکھنا حق جل سلطانہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی سے اس پر استقامت کی درخواست اور امید ہے۔ وہ نیاز جو آپ نے درویشوں کے لیے بھیجی تھی وہ بھی موصول ہو گئی اور سلامتی کی فاتحہ پڑھی گئی، اور جو طریقہ آپ نے اخذ کیا تھا اور اس سے جو نسبت یعنی کیفیت حاصل ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں لکھا۔ خدا نہ کرے کہ اس میں کچھ سستی واقع ہوئی ہو۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے، ایک لمحہ خیال حق ہے اگر دائمی مسئلے غیر سے بہتر۔ اگر ان بزرگواروں کی نسبت سے تھوڑی سی نسبت بھی حاصل ہو جائے تو اس کو تھوڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کی انتہا ان کی ابتدا میں درج ہے۔ چمن کو دیکھ کے اس کی بہار کو سمجھو، لیکن اس میں سستی اور کمی کا غم نہیں کرنا چاہیے، جبکہ محبت کا رشتہ اس نسبت والوں کے ساتھ قوی اور مضبوط ہے۔ لیکن اس میں سستی اور کمی کا غم نہیں کرنا چاہیے، جبکہ محبت کا رشتہ اس نسبت والوں کے ساتھ قوی اور مضبوط ہے۔ وہ قبا جو کئی مرتبہ پہنی گئی تھی ارسال کی گئی ہے، کبھی کبھی اس کو پہن لیا کریں اور ادب سے محفوظ رکھیں کہ اس سے بہت سے فوائد کی توقع ہے۔ جب بھی اس قبا کو پہنے باوضو پہنے اور سبق کی تکرار کریں۔ امید ہے کہ پوری طرح طمانینت قلب حاصل ہو جائے گی، اور جب بھی کچھ لکھنا چاہیں تو پہلے اپنے باطنی احوال لکھیں، اس لیے کہ ظاہری احوال باطنی احوال کے بغیر اعتماد نہیں رکھتے۔ دوست کی بات کہیں سے ہو بہت اچھی ہے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً اور باطناً مطابعت پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ کام اصلی ہے یہی، اس کے سوا سب ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے، سمجھ بھی اللہ دے اس کی۔ ہمارے معاشرے میں نا آج کل کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تصوف کے بارے میں، کسی سے بیعت ہونے کے بارے میں، اور جب وہ بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب تو وہ بزرگ نہیں رہے، اب تو وہ اللہ والے نہیں رہے جن سے بیعت ہوا جائے، جن سے اپنی اصلاح کرائی جائے، کہ جی اب تو وہ وقت چلا گیا، اب تو وہ دور نہیں رہا، اب تو وہ اللہ والے ختم ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اب نہیں ملتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں ہمارے حضرات نے یہ مثال دی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں جن آیات کے ذریعے شیخ کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کرنے کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ان میں ایک بڑی جو مشہور آیت جو پڑھی جاتی ہے عام طور پہ اس کے لیے وہ ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو اسی آیت میں ہی اس تقوی کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔
تو اب جیسے ایک باپ ہے، وہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا روزانہ رات کو سوتے وقت میں دودھ پیا کرو، تو اپنے بچوں کو وہ یہ تو کہہ دیتا ہے کہ بیٹا روزانہ رات کو سوتے وقت دودھ پیا کرو، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام نہیں کرتا۔ یہ تو کہتا ہے کہ بیٹا دودھ پیا کرو، ہر روز پیا کرو، لیکن اپنے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام نہیں کرتا۔ تو یہ کیا اس باپ کی شفقت سے، اس باپ کی جو ہے نا وہ پدری محبت سے یہ چیز بعید ہے، یہ چیز ناممکن ہے کہ وہ ایک کام کے کرنے کا، ایک چیز کے اختیار کرنے کا، ایک چیز کے کھانے کا اپنی اولاد کو کہے، اس کے فائدے اس کو گنوائے، لیکن ساتھ میں ان کے لیے دودھ کا انتظام نہ کرے۔ تو جیسے باپ کی ذات سے یہ بات بعید ہے، ناممکن ہے کہ دودھ پینے کا تو کہے لیکن دودھ کا انتظام نہ کرے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر انسان کو اس کے تزکیہ نفس کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ پاک بہت ساری جگہوں پر جو صادقین ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ان کی صحبت کے اختیار کرنے کا حکم تو دیں، ان کے پاس بیٹھنے کا حکم تو دیں، ان سے تقوی کو حاصل کرنے کا حکم تو دیں، اور ان سے اپنے نفس کے تزکیے کا حکم تو دیں، لیکن دنیا کے اندر اللہ والوں کو اللہ بھیجنا بند کر دیں، اور بزرگوں کو دنیا کے اندر بھیجنا بند کر دیں، اور مشائخ کو، صوفیاء کو دنیا کے اندر بھیجنا مؤخر کر دیں۔ تو جیسے باپ کی شفقت سے یہ چیز بعید تھی کہ بچوں کو دودھ پینے کا تو کہے لیکن دودھ کا انتظام نہ کرے، تو اسی طرح سے اللہ پاک کی رحمت سے بھی یہ چیز بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح نفس کا بھی حکم دے، شیخ کی صحبت کا بھی حکم دے، ٹھیک ہے نا، اور کسی اللہ والے سے اپنی روحانی باطنی اصلاح کا بھی حکم دے، لیکن دنیا کے اندر ایسی اصلاح کرنے والے، ایسے جو صادقین ہیں، جو متقین ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ بند کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دوسرا جو ہوتا ہے نا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جی جو میری جو اصلاح ہونی ہے نا، یا جو میں نے جس بزرگ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے، یا میرے جس سے بیعت ہونا ہے، تو وہ تو کوئی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہونا چاہیے، یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہونا چاہیے، یا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا جناب وہ ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہونا چاہیے۔ تو جب ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ کسی سے بیعت ہونے کی سوچ آتی ہے، تو ہم جس سے بیعت ہونا چاہتے ہیں اس وقت تو ہمارا معیار اتنی بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، لیکن خود ہم جو ہیں وہ بہت سارے کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جب خود بیعت ہونا ہے تو بڑا بڑا معیار تلاش کیا جاتا ہے، تو اور اپنی طرف نہیں انسان دیکھتا کہ جی میری اپنی حیثیت کیا ہے۔ تو جیسے جو اگر اس وقت میں شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے تو ان کو پھر مرید بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ملا تھا، تو اگر اس وقت میں جو شیخ تھے وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو ان کو مرید بھی پھر ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ملا تھا۔ تو اس لیے یہ ایک ہمارے ذہنوں میں جو چیز ہوتی ہے نا کہ جی میں تو جس سے میں نے بیعت ہونا ہے وہ تو پتہ نہیں کوئی آسمان سے اترے گا، یا جس سے میں نے بیعت ہونا ہے اس کے تو پتہ نہیں اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم نے آج کے دور میں ہی، آج کے حالات میں ہی جو لوگ اس کام کو کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں ہی ہاتھ دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور مغالطہ جو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، گفتگو میں بھی آ جاتا ہے
تصوف کے متعلق، پیری مریدی کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ وہ جی چھوڑو جی، آج کل کے تو 90-95% پیر 2 نمبر ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، وہ ڈرامے کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی دکانداریاں چلائی ہوئی ہیں بھی، اب تو اصل بزرگ نہیں ملتے، اب تو اصل اللہ والے نہیں ملتے۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں آتی ہیں تو ہم اس راستے کو اختیار کرنے سے پیچھے ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیاوی اعتبار سے ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو تو میرے خیال آج سے فوت ہوئے بھی 40 سال ہو گئے ہوں گے، 50 سال ہو گئے ہوں گے، تو وہ اس وقت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، پورا کراچی پھر لو، پورے کراچی میں کہیں سے خالص دودھ تلاش کر کے دکھا دو، پورے کراچی سے کہیں سے خالص دودھ تلاش کر کے دکھا دو تو ملے گا؟ لوگوں نے کہا جی نہیں ملے گا، تو کہتے ہیں پھر دودھ پینا چھوڑ دیا۔ ایسے ہی آج ہمارے دلوں کے اندر اب جب بھی کہیں 5 6 7 8 10 آدمی کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، شہد کے موضوع پہ بات چل پڑے، تو شہد کے موضوع پہ کسی نے پہلا جملہ بول کے بات ابھی ختم کی ہے، جو دوسرے صاحب جملہ بولیں گے نا، وہ یار وہ تو خالص لابد ہی نہیں۔ تو کیا اگر شہد خالص نہیں ملتا تو ہم میں سے کون ہے جس نے اس چیز کو بنیاد بنا کے شہد استعمال کرنا چھوڑ دیا ہوا؟ اور وہ 40 سال پہلے کی بات تھی، دودھ خالص نہیں ملتا تھا۔ آج کل کے دور میں تو دودھ کے حالات ہی بڑے عجیب سے بنے ہوئے ہیں، تو ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے؟ تو ایسے ہی ہم اکثر اللہ ماشاء اللہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی چھوڑو جی، یہ تو لیبارٹریوں والے جو ہیں، یہ جو جہاں سے ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں یا اور ٹیسٹ کراتے ہیں، جب ہم کہیں 5 6 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ لیبارٹریوں کے بارے میں باتیں شروع ہو جائیں تو کیا بات کی جاتی ہے؟ چھڈو جی، یہ تو سارے 2 نمبر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اپنے کاروبار بنائے ہوئے ہیں، ایسی باتیں کرتے نا، انہوں نے تو ڈاکٹر کا کمیشن طے کیتے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ڈاکٹر اٹھ کے جانا، مریض ڈاکٹر کے پاس سے اٹھ کے جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب وہ فلاں لیبارٹری والے کو، فلاں لیبارٹری والے کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں جی فلاں مریض بھیج رہا ہوں تو اس میں میرا کمیشن رکھنا۔ تو ہم جب بھی یہ بیٹھتے ہیں، جہاں بھی کوئی لیبارٹریوں کی بات ہوتی ہے، تو جس آدمی نے سب سے پہلے لیبارٹریوں کا عنوان شروع کیا، گفتگو کا عنوان شروع کیا، اس کا وہ پہلا جملہ ختم ہوتا ہے، دوسرا بندہ جو پہلا جملہ بولتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، تو ان کو تو جو کاروبار ہے جی، ان کے تو آپس میں رابطے ہوتے ہیں جی، یہ تو غلط رپورٹیں۔ لیکن ہم میں سے کون ایسا ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، جس نے ان باتوں کو بنیاد بنا کر لیبارٹریوں سے اپنے ٹیسٹ کرانے چھوڑ دیے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے دودھ جو ہے وہ ملاوٹ والا ہونے کو بنیاد بنا کر دودھ پینا چھوڑ دیا؟ کوئی بھی نہیں۔ ایسے ہی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے شہد خالص نہیں ملتا اس چیز کو بنیاد بنا کر شہد کا استعمال چھوڑ دیا؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن جب ہمارے معاشرے میں کسی گیدرنگ میں، کسی بھی محفل اور مجلس میں جو ہے وہ بزرگوں کی بات ہوتی ہے، تصوف کی بات ہوتی ہے، کسی سے بیعت ہونے کی بات ہوتی ہے، اپنے ظاہری باطنی اصلاح کی، اپنے ظاہری باطنی تزکیے کی بات ہوتی ہے، تو فوراً یہ کہہ کر گفتگو ختم کر دی جاتی ہے، جی آج کل تا 95% پیر جڑے آؤ ڈاکو آ، پیچھے ہو جاؤ، بالکل اس کام میں نہیں پڑنا۔ آج کل کے تو 95% پیر، 90% پیر، جی انہوں نے تو دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں، پیچھے ہو جاؤ فٹافٹ۔ تو یہ کیسے خوبصورت طریقوں کے ساتھ جو ہے نا ہمیں نفس اور شیطان نے دین کے اتنے بنیادی شعبے کو اختیار کرنے سے روک دیا ہے، جبکہ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جاری طریقہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو چیز انسانوں کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اس کائنات کے اندر اتنی ہی زیادہ کثرت بھی رکھی ہے۔ اب اس دنیا کے انسان ہیں، وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، ساری دنیا کی جو مخلوق ہے، سب کی ضرورت ہے پانی۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کتنا وافر مقدار میں پیدا کیا، اور اسی طرح سے ساری کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے اس سب کی کتنی اہم ضرورت ہے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کتنی کثرت کے ساتھ ہوا پیدا کی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس کائنات کے اندر جو چیز اس مخلوق کے لیے جتنی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی ہی زیادہ بہتات اور کثرت بھی رکھی ہے۔ تو یہ تو تھی مادی چیزیں، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، اور گندم کی ضرورت ہے، چاول کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہماری مادی ضرورت ہے، ہماری جسمانی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بہتات اور اتنی کثرت سے کائنات میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی عبدیت کے اندر ترقی کرنا اور اپنے نفس کو مطمئنہ بنانا اور اپنے دل کے زنگ کو اتار کر دل کو اللہ کی محبت کے، معرفت کے، اخلاص کے، تقوی کے نور سے روشن اور منور کرنا، یہ ہماری دینی، روحانی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی ضروریات ہیں۔ تو مادی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں جو ہماری مادی جسمانی ضروریات ہیں تو ان کی اللہ نے اتنی کثرت کائنات کے اندر کی ہے۔ تو جو ہماری روحانی، ہماری دینی، ہماری دنیا، ہماری آخرت دونوں جگہ کی ضرورت ہے، تو ان میں اللہ کیوں قلت پیدا کر دیں گے؟ ان میں کمی کیوں ہو جائے گی؟ ان کے حاملین، وہ سکھانے والے، اس شعبے کو امت کے اندر جاری کرنے والے، وہ کیسے ختم ہو جائیں گے؟ وہ نہیں ختم ہو گئے۔ تو ہمارے یہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے بار بار ایک آیت کو پڑھتے ہیں نا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین کے ساتھ رہو، تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جس دن تک قرآن کی یہ آیت رہے گی، اس وقت تک، قیامت کے دن کی صبح تک، اس روئے زمین پر صادقین کا وجود بھی رہے گا۔ جس دن تک یہ قرآن باقی ہے، اس دنیا میں قرآن کی یہ آیت باقی ہے، اس دن تک یہ اللہ سکھانے والے، انسان کے ظاہر باطن کا تزکیہ کرنے والے، اس کے دل میں اللہ کی محبت، معرفت کے انوارات کو روشن کرنے والے شخصیات بھی دنیا میں موجود رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ یہ جو تصوف کے جو چاروں سلسلے ہیں، یہ تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بدعت ہو گئے۔ تو بدعت کو ہم کیوں اختیار کریں؟ تو بتاؤ جی یہ نقش بندیہ، یہ چشتیہ، یہ سہر وردیہ، جی پہلا سبق، چوتھا سبق، 10واں سبق، 15واں، یہ کہاں ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو اس لیے یہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہ جہنم میں جائے گا، یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے پیچھے ہو جاؤ، اس سے پیچھے ہو جاؤ، اس چیز کو اختیار نہیں کرنا۔ ابھی یہ اس کی ایک بڑی موٹی سی مثال ہمارے جو ہے نا وہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد کیا جاتا تھا وہ ہوتا تھا تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، ڈھالوں سے، گھوڑوں پہ بیٹھ کر۔ تو آج کل کے دور میں ہم دشمن سے مقابلے کے لیے جتنے بھی میزائل بنا رہے ہیں، جتنے بھی جو ہے ہم ٹینک تیار کرتے ہیں، جتنا بھی ہم اسلحہ تیار کرتے ہیں، جتنے ہمارے جو نیوکلیئر کے جو پلانٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ایٹم بم تیار ہو رہا، جو اتنے بڑے بڑے ہتھیار تیار ہو رہے ہیں، تو بھئی یہ بتاؤ کہ یہ ہتھیاروں کا تیار کرنا یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیزیں ہی نہیں تھیں۔ تو اگر یہ چیز بدعت ہے تو پھر یہ چیز بھی بدعت ہے۔
اس کے بارے میں کوئی نہیں اعتراض کرتا کہ نہیں نہیں جی کیا کہا جاتا ہے کہ جی یہ چیزیں میزائل تیار کرنا، ٹینک بنانا، فوجیں بنانا، ٹھیک ہے نا، پھر فوج کے آگے مختلف شعبے تیار کرنا، یہ آرمی ہے، یہ نیوی ہے، یہ ایئر فورس ہے، یہ ایس ایف جی ہے، یہ زرارین کمانڈو ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی ہم جب بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجتے ہیں یا گھر میں قاری صاحب آتے ہیں تو نہ تو وہ 30واں سپارہ شروع کرتے ہیں نہ پہلا سپارہ شروع کرتے ہیں، کیا شروع کیا جاتا ہے؟ نورانی قاعدہ۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھئی آپ نے قرآن پڑھانا ہے بچے کو، آپ قرآن سکھانا شروع کر رہے ہیں تو قرآن کو سکھانے کا جو پہلا دن ہے آپ اسی دن بدعت کر رہے ہیں۔ کسی ضعیف حدیث میں دکھا دیا جائے کہ جی بچے کو قرآن پڑھانے سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، چلو کسی موضوع حدیث میں دکھا دیا جائے، ضعیف تو ہوتی نہیں، چلو ضعیف ہے، موضوع ہوتی ہے جھوٹی حدیث، جو حدیث نہیں ہے لیکن لوگوں نے بنا لی ہے، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کام بھی کیا، موضوع حدیثیں بنا لی، جھوٹی حدیث، کسی جھوٹی حدیث میں دکھا دیا جائے کہ جی نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، وہاں پہ ہم خاموش ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ بھائی اس کو الف با تا سا یہ ساری چیزیں پڑھائیں گے، اس کو جوڑ توڑ کرنا آئے گا تو وہ قرآن پڑھنا سیکھ لے گا، جبکہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، کسی بھی صحابی نے نورانی قاعدہ پڑھا ہو، کسی تابعی نے نورانی قاعدہ پڑھا ہو، کسی تبع تابعی نے نورانی قاعدہ پڑھا ہو، نہیں تھا، کہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے جیسے اس بات میں ہم کوئی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ماشاءاللہ جی بخاری شریف کی حدیث ہے یا مسلم شریف کی حدیث ہے، تو ہم اس کو بڑا زور دے کے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ ایک ریفرنس ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک دلیل ہوتی ہے کہ جی یہ جو میں حدیث آپ کو بتا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں یہ مسلم شریف میں ہے، یہ میں حدیث بتا رہا ہوں یہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ تو اب ہم اتنا جو اس بات پہ اصرار کرتے ہیں تو کسی بھی حدیث میں بخاری شریف کا نام نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں مسلم شریف کا نام نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں کسی بھی حدیث کی کتاب کا نام نہیں ہے۔ تو جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کتابیں لکھنا یہ بعد کی ضرورت تھی، کہ اس وقت میں تو صحابہ موجود تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو براہ راست یہ سارا کچھ سنا ہوا تھا، تو اس لیے ان کو یہ کتابوں میں ان احادیث کو جمع کرنا یا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نورانی قاعدے کو پڑھنا، ان چیزوں کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تو بعد والوں کو چونکہ یہ چیزیں میسر نہیں تھی تو بعد والوں کو حدیث پڑھانے کے لیے، حدیث سکھانے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن پڑھنا سکھانے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کیا گیا تھا۔ تو جیسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لائٹیں بند کرا دیتے، یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ حالانکہ یہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونے کے آثار شروع ہوا کرتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لوگوں سے ذرا خلوت اختیار کر کے تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے اور مزید یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سارے جسم اطہر پر ایک بڑی چادر ڈال دیا کرتے تھے، یکسوئی اختیار کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے جب ہم نے یکسوئی اختیار کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جی لائٹیں بند کر دی جائیں اور اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لیا جائے، تو اس میں کوئی اتنا حرج تو کوئی نہیں ہے، حدیث سے اتنا اشارہ تو ملتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے جیسے ہمارے حضرات اس میں یہ بات فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سورج نکلا ہوا ہو، سورج نکلے ہونے کی حالت میں کسی نے کوئی کتاب پڑھنی ہے، کسی نے کوئی چیز پڑھنی ہے تو وہ بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہے، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں ہمیں کسی چیز کو پڑھنے کے لیے روشنی اور لائٹ چلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔
اور پھر جس کی نظر کمزور ہو اس بیچارے کو تو اینک بھی لگانی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب تک صحابہ کرام کے سامنے آفتاب نبوت موجود تھا تو ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے اندر کو اللہ کی محبت معرفت کے نور سے روشن منور کرنے کے لیے مزید کسی ایکسٹرا چیز کی ضرورت نہیں تھی، آفتاب نبوت ہی کافی تھا۔ اور پھر جب آفتاب نبوت، جیسے ہم کہہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظاہری دنیا سے وصال فرما گئے تو جیسے مغرب کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کچھ دیر روشنی رہتی ہے، تھوڑی سی روشنی رہتی ہے، پورا اندھیرا نہیں ہوتا، تو اس تھوڑی سی جو روشنی کی جو کیفیت ہوتی ہے ہم اس میں بھی کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعید ہی اسی طرح سے پھر تابعین کا دور آیا، تبا تابعین کا دور آیا، تو چونکہ آفتاب نبوت کی جو روشنی کی جو کرنیں تھیں انہوں نے ابھی ان 3 کرنوں کو منور کیا ہوا تھا، وہ اثرات، وہ برکات، وہ تجلیات، وہ تابعین تبا تابعین بلکہ اس سے بھی کچھ عرصے بعد تک کے لوگوں میں موجود رہی۔ تو اس وجہ سے ان کو اگر عالم بننا تھا تو ان کو کسی مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے اگر قرآن پڑھنا تھا تو ان کو نورانی قاعدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی طرح سے اگر اپنے باطن کا، اپنے نفس کا تزکیہ کرانے کا جو مرحلہ تھا تو ان کو یہ جو ہے یہ ذکر کے اسباق کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ریاضتیں، یہ مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آفتاب نبوت کی برکات ہی کافی تھی۔ تو جیسے جب بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے پھر ہمیں کوئی کتاب پڑھنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، پھر ہمیں کمرے میں اچھی خاصی روشنی کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر جب جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر سے، زمانہ رسالت سے دوری ہوتی چلی گئی تو انسان کے باطن کے نفس کے تزکیے کے لیے صرف صحبت کافی نہ رہی، شیخ کی صحبت کافی نہ رہی، تو پھر صحبت کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ذکر وغیرہ کے اسباق ان کو متعین کیا گیا اور مختلف اس میں شرائط لگا دی گئی کہ جی جب شیخ کی مجلس میں جاؤ تو ایسے بیٹھو، شیخ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو ایسے کرو، ٹھیک ہے نا، اور ذکر کرنا ہے تو ایسے کرو۔ تو اس کی وجہ سے وہ جو صحبت کی کمی کی وجہ سے جو مسائل بنتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کافی حد تک پورے ہو گئے۔ اور ایک جو ہمارے معاشرے میں آج جو ایک بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد کو ہے، بہت بڑی تعداد کو ہے، بہت بڑے طبقے کو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بیعت ہونا اور ذکر کرنا، اس کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھنا، گھنٹہ بیٹھنا، 2 گھنٹے بیٹھنا، ٹھیک ہے، اس سے امت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ یہ آج بہت بڑی ایک ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو بس تم اپنے لیے کر رہے ہو، اس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ بات کی جائے کہ بھئی آپ یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی تو صرف آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہے، امت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ یہ جو ماشاءاللہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس سے بھی تو امت کو تو کوئی فائدہ نہیں، آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہے۔ اور یہ جو آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ 40 دن ماشاءاللہ بندہ حج کرنے جاتا ہے تو آپ کے حج کرنے سے امت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اپنی اصلاح کے لیے، آپ اپنی جنت بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔
تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ نماز کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اور اتنی سینکڑوں جگہ پہ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے جو ہے نا وہ رمضان کے روزے رکھنے کا قرآن میں حکم دیا ہے، اور حج کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس طرح کے جو سارے اعمال ہم کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم قرآن میں دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کرنے کا طریقہ بھی کر کے دکھایا ہے اور ان کی فضیلت بھی بتائی ہے، تو جس قرآن حدیث میں ان اعمال کی فضیلت بتائی گئی ہے، اسی قرآن اور حدیث میں انسان کو اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور صادقین کے ساتھ بیٹھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ محض اس بات پر اس کو یہ کہہ کے اس سے صرف نظر کر لینا ٹھیک نہیں ہے کہ جی اس میں تو صرف آپ کا اپنا فائدہ ہے، تو پھر وہ جو جتنے اعمال باقی آپ کر رہے ہیں اس میں بھی تو صرف آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، کسی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جیسے وہ چونکہ جی حکم ہے اس لیے اس کو کرنا ہے، تو بھائی نفس کے تزکیے کا بھی حکم ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا بھی حکم ہے، اور نفس کے اندر جتنی برائیاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، عجب ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، بخل ہے، حرص ہے، شہوت ہے، دنیا کی محبت ہے، ریاکاری ہے، ان کو بھی اپنے اندر سے نکالنے کا قرآن حدیث میں حکم ہے۔ اور پھر ایک اور یہ بڑا ہمارے نا یہ چیز ہوتی ہے کہ جی جب ہم اس میں لگیں گے تو اس میں سارا کچھ ہی ہو جائے گا، تو جو اس میں لگ گیا ہے اس کو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک مثال دے دی جاتی ہے کہ دیکھو جی جب ہماری جیب میں 5000 کا نوٹ ہے، تو چونکہ وہ 5000 کا نوٹ ہے تو اس میں 1000 کا نوٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں 500 کا نوٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں 100 کا نوٹ بھی آ جاتا ہے، 50 کا بھی آ جاتا ہے، 20 کا بھی آ جاتا ہے، 10 کا بھی آ جاتا ہے۔ تو جس نے اس کو کر لیا اس نے سارا کچھ کر لیا، اس میں سارا کچھ ہی ہو جائے گا۔ تو یہ طرز نہ کوئی اتنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جتنے جو ہمارے تبلیغ کے جتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں، اگر ہم ان کی سوانحات کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، تو ہمیں ان کی جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اور جتنے بڑے بڑے ہمارے حضرات ہیں، ان کی اگر ہم ڈیٹیلڈ بایوگرافیز کو پڑھیں تو ان کی جو سوانح حیات ہے نا کتابیں، ان کے اندر پورا ایک باب قائم کیا گیا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے شیخ سے چشتیہ سلسلے میں بیعت ہونا پورا ایک چیپٹر ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے شیخ سے بیعت ہونا پورا ایک چیپٹر ہے۔ وہ چیپٹر یہ نہیں 1-2 صفحے میں ختم ہو گیا، نہیں، کئی صفحوں پہ چلتا ہے۔ اس میں ان کے اس راستے کی محنتیں، اس میں ان کے اس راستے کے مجاہدے، اور اس چیپٹروں میں ان کی اپنے شیخ کے ساتھ دن رات کی صحبتیں اختیار کرنا، اپنے شیخ سے مستقل اپنی اصلاح کے لیے رابطے رکھنا، وہ چیزیں ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جو ہمارے جتنے یہ بڑے اکابرین تھے انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ اختیار کیا تھا، اور ان کی زندگیوں میں اس چیز کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ بھی جیسے ہم بڑے ڈھیلے سے منہ سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو تم بیٹھ کے ذکر کر رہے ہو تو یہ تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اس میں امت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی جنت بنا رہے ہو، امت کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات 3 جلدوں میں ہے۔ اس 3 جلدوں کی سوانح حیات میں جہاں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ذکر کے جو معمولات ہیں وہ جب پڑھے جاتے ہیں، وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں صبح فجر کے بعد غالباً اکبر بادشاہ کا کوئی بارادری تھی یا جہانگیر بادشاہ کی بارادری تھی، وہ لکھی ہوئی ہے وہاں پہ، وہاں چلا جاتا تھا۔
تو وہاں پر بیٹھ کر میں 7 گھنٹے اپنے سلسلہ چشتیہ کے ذکر کیا کرتا تھا. 7 گھنٹے. تو کیا ان پر نہیں یہ بات کھلی جو آج ہمارے اوپر کھل گئی؟ تو ایسے ہی مولانا ایک دفعہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، وہ ڈائری لکھا کرتے تھے. تو اب ان کی جو ڈائری تھی نا وہ ایسی ماشاءاللہ وہ اس میں اتنی تفصیل ہوا کرتی تھی کہ ان کی اس ڈائری کی وجہ سے بہت سارے بزرگوں کی سوانح حیات تیار ہو گئی. اتنی تفصیل سے وہ اپنی ڈائری میں ہر روز کے نا حالات لکھا کرتے تھے. تو اپنی ڈائری میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ نا ایک سال کے رمضان المبارک کے جو حالات لکھے ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سال رمضان المبارک میں مولوی انعام نے 61 قرآن ختم کیے. 61 قرآن. یہ چیز بھی اس میں کوئی اتنا کوئی وزن نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ جو بات پائی جاتی ہے، اور وہ آتا ہے نا کہ ہمارے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغ کے امیر تھے تو غالباً 64 کے 65 کی بات لکھی تھی انہوں نے شاید. فرماتے تھے کہ میں نظام الدین گیا، انڈیا میں نظام الدین گیا، تو کہنے لگے کہ جب صبح تہجد کا وقت تھا تو پورا جو نظام الدین مرکز چشتیہ سلسلے کے ذکر بالجہر کی آوازوں سے گونج رہا ہوتا تھا. کہ تہجد کے وقت میں فجر کی اذان سے پہلے یا بعد میں فجر کی جماعت تک جو پورا جو نظام الدین مرکز، یعنی اکثریت، یہاں لفظ آئے گا، اکثریت جو تھی وہ اس طرح سے ذکر بالجہر میں لگی ہوتی تھی کہ نظام الدین مرکز کے در و دیوار گونج رہے ہوتے تھے ذکر کی آواز سے. اور پھر کہنے لگے کہ میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ایک دفعہ نظام الدین گیا. عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے، تو کہنے لگے مجھے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ایک دفعہ صبح ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ نظام الدین مرکز سے باہر لے گئے. تو وہ وہی جگہ تھی جو غالباً اکبر بادشاہ کی بارہ دری تھی یا جہانگیر کی بارہ دری تھی. تو مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بارہ دری میں ایک جگہ پہ لے گئے اور لے کے جا کے کہنے لگے مولوی عبدالحفیظ یہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر میں نے 7 گھنٹے اپنے سلسلہ چشتیہ کے ذکر کیے. 7 گھنٹے. ان حضرات کی زندگیوں میں بھی یہ چیز موجود تھی. ہمیں تو یہ کچھ تھی کہ ہمارے آج کل معاشرے میں نا یہ چیزیں تصوف کے بارے میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو عمومی طور پہ لوگوں کا ہمارا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ جی چھوڑو جی اب تو وہ اللہ والے نہیں رہے، اب تو جی ہر طرف ملاوٹ ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ کہاں پہ لکھا ہے جی اور وہ کہاں پہ لکھا ہے جی. ایسے ہی اللہ نے دل میں یہ ڈالا تھا کہ چلے تھوڑی سی اس پہ بات ہو جائے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اس پہ کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہے تو اللہ کرے وہ دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ظاہری باطنی ترقیات نصیب کرے.